السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے شکاریات پہ مبنی ایک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ فورڈ منرو کا آدم خور۔ یہ 1940 کا ذکر ہے۔ میری عمر اس وقت بمشکل 18 سال ہوگی، لیکن قد و قامت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے میں 24-25 سال کا سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ شکار کا شوق مجھے بچپن سے تھا۔ یہ شوق مجھے اپنے ایک پڑوسی آباد خان صاحب نے دلایا تھا، جو ہر اتوار کی صبح کو اپنے لڑکوں کے ساتھ مجھے بھی شکار کھیلنے کھلانے لے جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس درے کی بنی ہوئی ایک پرانی ڈبل نال کی بندوق تھی۔ کارتوس وہ خود بنایا کرتے تھے۔ رئیس آدمی تھے اور زندگی میں سوائے شکار کے ان کی اور کوئی مصروفیت نہیں تھی۔ ہفتے کے 6 دن وہ گھر میں بیٹھے کارتوس بھرتے رہتے تھے یا شکار کے لیے میٹھی روٹیاں تلواتے، مختلف قسم کے کھانے پکواتے اور پھر بڑے اہتمام سے اتوار کی صبح کو 3 بجے کے لگ بھگ اپنے تانگے پر ہم سب کو لاد کر شہر سے 8-10 میل دور دیہات کی طرف روانہ ہو جاتے۔ خان صاحب بڑے باغ و بہار آدمی تھے۔ ان کی شکار کھیلنے کا ڈھنگ نرالا تھا۔ وہ صرف پرندوں کو شکار کھیلتے تھے۔ کاز انہیں بہت مرغوب تھی۔ کاز نہ ملتی تو پھر تیتر پہ ہی اکتفا کر لیتے۔ نشانہ ان کا بہت اچھا تھا۔ اتنی پرانی بندوق کے باوجود وہ 15-20 پرندے شکار کر لیتے اور جوں ہی ان کی تعداد پوری ہو جاتی، بندوق کو غلاف میں ڈال دیتے اور ہم لوگوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے۔ سب سے پہلے میں نے ان کی بندوق سے شکار کھیلنا سیکھا اور سب سے پہلے فائر میں نے 3 کاز گرائیں۔ وہ تینوں کاز خان صاحب نے میرے حوالے کر دی اور گھر آ کے میرے والد صاحب کو باقاعدہ مبارکباد دی کہ آپ کے لڑکے نے تو کمال کر دیا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ہم سب ڈیرہ غازی خان سے فورڈ منرو جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ان دنوں میرے چچا ڈیرہ غازی خان میں محکمہ انہار کے SDO لگے ہوئے تھے اور مئی جون جولائی کے مہینے فورڈ منرو کے پہاڑوں پہ گزارتے تھے۔ ڈیرہ غازی خان سے چند میل کے فاصلے پر کوہ سلیمانی کے سلسلے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ 6000 فٹ کی بلندی پہ فورٹ منرو ہے، جہاں نسبتاً موسم بہت معتدل ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی لو ان پہاڑوں پہ پہنچ کے سرد ہو جاتی ہے۔ رات کو تو ایسا پرلطف موسم ہوتا ہے کہ سردی بھی محسوس ہوتی ہے اور گرم کپڑے پہننے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ فورٹ منرو کا یہ میرا دوسرا سفر تھا۔ چچا جان میرے شوق سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے میری خاطر 12 بور کی ڈبل نال والی بندوق خرید لی تھی۔ لائسنس تو ان کے نام تھا، مگر زیادہ تر وہ میرے استعمال میں آتی تھی۔ فورڈ میں بیٹھتے ہی ملازم نے بندوق میرے ہاتھ میں دے دی اور کارتوسوں کا ایک ڈبہ سیٹ کے نیچے میرے قدموں میں رکھ دیا۔ ہم سب 5 آدمی تھے۔ اگلی سیٹ پر میں اور چچا جان، پچھلی سیٹ پہ دادی اماں، دادا جان، ہمارا خانسامہ امام بخش، جو بچپن سے ہمارے گھر میں ملازم تھا، جسے ہم اپنے ہی خاندان کا ایک فرد تصور کرتے تھے۔ صبح سویرے اندھیرے منہ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ ڈیرہ غازی خان سے روانہ ہوئے۔ طلوع آفتاب کا منظر ہم نے پہاڑ کے دامن میں دیکھا۔ سامنے اونچے اونچے سیاہ پہاڑ تھے اور پیچھے حد نگاہ تک سرسبز کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ آسمان پہ کہیں کہیں بادلوں کے قافلے رواں دواں تھے اور صبح کی سرد ہوائیں ہمارے جسم سے کھیلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ سورج کی سرخ تھالی 2 پہاڑوں کے درمیان اٹکی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے 2 چٹانوں کے درمیان پھنس کے رہ گئی ہے۔ چچا جان نے کار روک دی اور ہم سب نیچے اتر آئے۔ طلوع آفتاب کا اتنا دل فریب منظر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امام بخش نے تھرموس کھول کے ہم سب کو چائے دی اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے ہم منظر کی دل فریبی میں کھو گئے۔ دور کسی کھیت کے کنارے کوئی گدڑیا الغوزہ بجانے لگا اور پھر جیسے تمام کائنات رقص کرنے لگی۔ پرندے چہچہانے لگے، ہوا گنگنانے لگی اور درختوں کے پتے تالیاں بجانے لگے۔ عجیب منظر تھا۔ ممن فضا میں کاز کی ایک داڑ چیختی ہوئی گزری اور میری شکاری ہاتھ بھی اختیار بندوق کی طرف بڑھے، لیکن دادا جان نے ڈانٹ کر منع کر دیا۔ وہ صبح سویرے اڑنے والے پرندوں کے شکار کے سخت مخالف تھے۔ ان کا مقولہ تھا کہ شکار ہمیشہ دن چڑھے کھیلو، صبح سویرے پہلی اڑان پر پرندوں پر فائر مت کرو۔ اللہ جانے اس
ان کے اس مقولے کا پس منظر کیا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس پر اصرار کرتے اور اپنی زندگی میں کبھی کسی پرندے یا جانور پر فائر نہ کرنے دیتے۔ داڑھ ہمارے سروں کے اوپر چیختی چلاتی پھڑپڑاتی گزر گئی اور میں حسرت سے آسمان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے۔ چند میل جا کے پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا اور خمدار راستوں سے گزرنے لگے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا اور ہوا کی تیزی کے باوجود اس کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ چند موڑ کاٹنے کے بعد آگے پہلا چیک پوسٹ نظر آیا۔ حسب معمول چند سنتری کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری کار دیکھ کے انہوں نے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا۔ چچا جان نے کار روک لی۔ سنتری شاید انہیں پہچانتے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار سلیوٹ مارا اور پھر ان کے ایک افسر نے آگے بڑھ کے چچا جان سے مصافحہ کیا۔ ہم سب کار سے نیچے اتر آئے۔ افسر نے چچا جان کو بتلایا کہ آگے ایک فرلانگ پہ پہاڑ پہ سلائیڈنگ ہو رہی ہے اور رات کو چند اتنے بڑے بڑے پتھر راستے پہ گرے ہیں کہ راستہ بند ہو گیا ہے۔ بیلدار پتھر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر دوپہر سے پہلے راستہ نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ چچا جان نے ناگواری کے انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ہم سب چیک پوسٹ کی عمارت میں داخل ہو کے کمرے میں بچھی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھ گئے۔ چچا جان افسر سے باتوں میں مشغول تھے اور میں بندوق اٹھا کر اور چند کارتوس چپکے سے جیب میں ڈال کے ٹہلتا ہوا اس طرف آگے بڑھ گیا جہاں بہت سے بیلدار ہیا ہو کے نعرے لگاتے ہوئے پتھر کو وادی میں دھکیلنے میں مصروف تھے۔ چند لمحے میں خاموش کھڑا ان کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں چٹان کے نیچے دے کر اسے تھوڑا تھوڑا آگے سرکاتے اور پھر پتھر سڑک کے کنارے پہنچا کے لڑکتا ہوا نیچے کھڈ میں جا گرتا تو وہ خوشی کے نعرے لگاتے، آستینوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتے اور پھر اسی جوش و خروش سے دوسرے پتھر کو دھکیلنے میں مصروف ہو جاتے۔ اس شور میں مجھے اچانک تیتر کے بولنے کی آواز آئی اور میں خاموشی سے دبے پاؤں آواز کی سمت پہاڑی پہ چڑھنے لگا۔ پتھروں کے نیچے زمین نم تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رات کو یہاں بہت تیز بارش ہوئی ہو۔ غالباً ہو بھی چکی تھی کیونکہ پہاڑوں پہ سلائیڈنگ کا سلسلہ اکثر بارشوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ان دنوں راستے بہت ہی پرخطر اور دشوار ہو جاتا تھا اور کبھی کبھار ایسا حادثہ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی چٹان نیچے گرتے ہوئے کسی مسافر یا کار کو کچلتی ہوئی کھڈ میں جا گرتی ہے یا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے مقام پہ نہ تو گاڑیاں آگے بڑھ سکتی ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتی ہیں۔ مجبوراً مسافر اگلے چیک پوسٹ تک پیدل جاتے ہیں۔ رات کے وقت سفر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ گھاٹیوں میں پہاڑی درندے شکار کی تلاش میں باہر نکل آتے ہیں اور اکیلے دکیلے مسافروں کو دبوچ کر لے جاتے ہیں۔ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے میں نے چاروں طرف دیکھا۔ تیتر بدستور بول رہا تھا۔ اس کی آواز اب سامنے سے آ رہی تھی اور سامنے ایک بڑی عمودی چٹان تھی جس کو عبور کیے بغیر پرلی طرف پہنچنا ممکن نہ تھا۔ آج شاید ایسا موقع آ جائے وہ چٹان کی پرلی جانب ہرنوں کی ایک داڑھ کھڑی ہو تو میں لعنت بھیج کر واپس آ جاؤں، مگر وہ جوانی کی عمر تھی، جسم کا خون گرم تھا اور بازوؤں میں فولادی طاقت تھی۔ میں نے بندوق کندھے پہ لٹکائی اور چٹان کے کنگوڑے پکڑ کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ تیتر کی آواز برابر میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی اور میرے اندر کا شکاری پوری توانائی سے مجھے آگے بڑھنے پہ اکسا رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کے نیچے دیکھا تو میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نیچے کام کرنے والے بیلدار بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے اور چٹان سڑک پہ جھکی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ شروع سے ویسی تھی یا رات کی بارش سے کھسک آئی تھی۔ بہرحال میں نے پہلی مرتبہ اپنے آپ کو خطرے کے عالم میں محسوس کیا۔ اتنے میں بھی پھر تیتر زور سے بولا اور میں نے کنگورے پر اپنا ہاتھوں کو گرفت مضبوط کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ خدا خدا کر کے 15-20 منٹ کی جد و جہد کے بعد میں چٹان کے اوپر پہنچ گیا۔ اسی لمحے نیچے سے پرشور گھڑگھڑاہٹ کی آواز آئی۔ مزدوروں نے ایک بھاری بھرکم پتھر وادی میں لڑکا دیا تھا اور خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے ایک بار پلٹ کے نیچے دیکھا اور گھٹنوں کے بل لیٹے لیٹے جیب میں ہاتھ ڈال کے کارتوس نکالے، بندوق کو کھول کے اسے لوڈ کیا اور خاموشی سے سر گھما کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے سرخ جنگلی بیروں سے لدی پھدی جھاڑیاں تھیں جن میں تیتر مسلسل بول رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔
آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ جھاڑیوں میں ایک نہیں بلکہ بہت سے تیتر ہیں۔ اب وہ میرے اتنے قریب تھے کہ اگر میری آہٹ سے اڑ بھی جاتے تو میں انہیں بآسانی شکار کر سکتا تھا۔ اتنے میں مجھے پیچھے ایک خوفناک گرراہٹ سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے پیچھے دیکھا تو مجھ سے 10 گز دور سامنے والی چٹان پہ ایک قداور شیر کھڑا بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی لمبی دم سانپ کی طرح لہرا رہی تھی، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ وہ مجھ پہ چھلانگ لگانے کے لیے اپنے بازو تول رہا تھا۔ اچانک تیتر کا ایک جھنڈ پھڑپھڑاتا ہوا جھاڑیوں سے اڑا۔ ایک لمحے کے لیے شیر کی توجہ اس طرح منزول ہوئی۔ میں نے پوری جسارت سے کام لے کے پلٹ لیا اور جوں ہی شیر نے چٹان سے میری طرف جست لگائی، میں نے اس کا نشانہ لیے بغیر بندوق کی نالی اس کی طرف گھمائی اور فائر کر دیا۔ خوفناک گرج کے ساتھ شیر نے ہوا میں قلع بازی کھائی اور پھر وہ میری چٹان کے کنگوروں سے ٹکراتا ہوا دھم سے نیچے سڑک پہ مزدوروں کے عین سامنے جا گرا۔ خوف اور دہشت کے مارے میرا تمام جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں تک میں چٹان کے کنارے پہ سر ٹیکے خاموش لیٹا رہا۔ نیچے ایک ہنگامہ برپا تھا، بہت سے لوگ مجھے پکار رہے تھے۔ اس چیخ و پکار میں مجھے چچا جان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، مگر میرے اعصاب سن ہو چکے تھے اور رفتہ رفتہ میں بے ہوشی کی تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں چیک پوسٹ کے کمرے پہ صوفے پہ لیٹا ہوا تھا۔ دادی، اماں، دادا، ابا دائیں بائیں بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے اور چچا جان سامنے کھڑے مجھے پریشانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ ہوش میں آتے ہی دادی اماں نے جھٹ پٹ میری بلائیں لینی شروع کر دیں اور دادا جان آنسو پونچھ کے مسکرانے لگے۔ میں نے سر اٹھا کے چاروں طرف دیکھا، جانے بیلدار مجھے کس طرح چٹان سے نیچے اتار کے لائے ہوں گے۔ میری کونیاں چھلی ہوئی تھیں اور گھٹنے درد کر رہے تھے۔ باہر ایک ہجوم جما تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور چچا جان کا سہارا لے کے لڑکھڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ کھلے میدان میں شیر کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا۔ مزدوروں کے چہرے خوشی سے کھلے پڑے تھے اور وہ تعریفی نگاہوں سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مزدوروں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہ شیر اس پورے علاقے کے لیے ایک ہیبت ناک بلا بن گیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے چیک پوسٹ کے گرد و پیش کا علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ ہر سال گرمیوں کے موسم میں وہ بیچارے مزدوروں کے کیمپ میں داخل ہوتا، وہاں سے ایک ایک آدمی گھسیٹ کے نیچے وادی میں لے جاتا اور دوسرے دن اس بد نصیب کی اتکھائی لاش اور بچی کچی ہڈیاں وہاں سے برآمد ہوتی۔ چیک پوسٹ کے سنتریوں نے کئی مرتبہ شیر کا شکار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنا مکار تھا کہ ان دنوں وہ کیمپ کے قریب تک نہیں پھٹکتا اور جب سنتری غافل ہوتے تو خاموشی سے حملہ کرتا اور اپنے شکار کو دبوچ کے لے جاتا۔ اب تک لگ بھگ وہ 16 آدمی اور ایک لڑکا اس ظالم شیر کی خوراک بن چکے تھے۔ وہ ظالم شیر جو اچانک بے خبری میں میرے ہاتھوں ہلاک ہوا، پہلا درندہ تھا جسے میں نے شکار کیا، اور اس کے بعد میری ہمت کے تمام بادبان کھل گئے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔